اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. الحمدللہ کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. 150 پر 4 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 150 پر 5 ہے. آیت نمبر 150 پر 5 سورہ آل عمران. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت میں جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں جنگ احد کا قصہ ذکر ہے. جنگ احد کا قصہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں کیا ہے ذکر ہے. یہاں وہی قصہ کا یہاں ذکر ہے. یہاں کیا ذکر ہے؟ جب شیطان نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ایسے وقت کیا کرے صحابہ؟ مطلب کئی مسلمان جو ہے نا جنگ سے بھاگنے لگے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے کئی لوگ کیا ہے جنگ سے بھاگنے لگے. بلکہ ہمارے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 13 لوگ تھے، 13 یا 14. ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ. بس ہمارے نبی کے ساتھ اتنے ہی لوگ تھے. بس اکثر لوگ جو ہے نا 13-14 صحابہ سے بس ہمارے نبی کے ساتھ، بلکہ اکثر لوگ کیا ہے جنگ سے بھاگنے لگے. تو اسی کی طرف کیا ہے یہ اشارہ ہے. اسی کی طرف کیا اس آیت میں بتایا گیا کہ کیوں مسلمانوں نے جنگ سے کیوں بھاگا؟ کیونکہ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے کیا ہے وہ یہ کام کیے. ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا انہوں نے ایسا کام کیا. وہ کیا ہے اللہ نے کیا اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 155 میں ان الذین، بے شک، ان کا مطلب بے شک، الذین جو، تولو بھاگے تھے، مطلب جنگ سے جو بھاگے تھے مسلمانوں میں سے. اللہ نے فرمایا بے شک جو تولو بھاگے تھے، منکم تم میں سے، مطلب مسلمانوں میں سے جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے ان میں سے کئی لوگ کیا ہے جنگ سے بھاگے تھے. صحابہ کرام، کئی صحابہ، تو اس میں سے کئی لوگ کیا ہے جنگ سے کیا ہے بھاگے تھے. کب بھاگے تھے؟ یوم، ایسے دن، التقا مطلب ملنا، جس دن ملے تھے الجمعان. جمعان کا مطلب دو جماعت، جماعت جیسا ہم بولتے ہیں اسے دو جماعت کو جمعان بولتے ہیں. مطلب جس دن دو جماعت ملے تھے، مسلمان اور کافروں کی جو جماعت ملی تھی جنگ احد میں، اس دن کیا ہے کئی لوگ کیا ہے جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. ہمارے نبی کے ساتھ 13-14 صحابہ تھے بس، اس کے علاوہ کئی لوگ کیا ہے جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے آواز دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. بھاگنے کا ریزن کیا تھا؟ ایک ہے کہ شیطان نے آواز دی، لیکن کیوں بھاگے تھے؟ کیونکہ انہوں نے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پھیلا تھا. شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا. اسی کی طرف کیا اس کے بعد والے تھے کہ انما، کیوں بھاگے تھے؟ انما، بے شک، استزلہم کا مطلب انہوں نے غلطی کی. الشیطان، شیطان نے ان سے غلطی کرایا. شیطان نے کیا ان سے ایسے ہی غلطی کرایا. کیونکہ برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے. کیونکہ شیطان نے کیا ان کو انما استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. شیطان نے ان کو صحابہ کو کیا ہے غلطی میں کیا. کیوں صحابہ ایسا کرے؟ ببعض ما کسبوا، بعد اس کے کہ جو انہوں نے کمایا ہے، مطلب ان کی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے کیا جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. پرانی جو غلطی تھی صحابہ کی، اس وجہ سے کیا ہے کئی صحابہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. کیا غلطی تھی پرانی صحابہ سے؟ کیا غلطی ہو کر تھی؟ جو ہمارے نبی نے شروع جنگ احد میں کیا فرمایا تھا؟ کوئی بھی کہے پہاڑ سے نہیں اترنا ہے. پہاڑ سے نہیں اترنا. صحابہ کیا ہے غلطی سے اتر گئے. صحابہ سے غلطی ہو گئی. تو اسی غلطی کی وجہ سے شیطان نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور غلطی یہ کرائے کہ کیا ہے جنگ سے کیا ہے کئی مسلمان کیا ہے صحابہ کیا ہے نکل گئے، بھاگ گئے. پھر بعد میں ریٹرن آ گئے، لیکن یہ جو بھاگنے تھا وہ شیطان نے کی وجہ سے تھا، اور دوسرا کیا انہوں نے کیا ہے شیطان ورغلایا تھا، دوسرا ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا.
صحابہ نے کیا غلطی کی تھی؟ ببعض ما کسبوا، بعض انہوں نے کمایا تھا، کمایا مطلب گناہ کرنا. صحابہ سے کیا؟ نبی کی مخالفت ہو کر تھی، نبی کو انہوں نے بات نہیں مانی تھی. کب؟ ہمارے نبی نے کہا کہ پہاڑ پر کھڑے رہنا، پہاڑ سے کوئی نہیں ہٹنا، لیکن انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی. مطلب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ صحابہ سے یہاں غلطی نہیں، بلکہ صحابہ یہی گمان کر رہے تھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. صحابہ یہی گمان کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے صحابہ نکلے. یہ غلطی اس وجہ سے کیا ہے؟ اس غلطی کی وجہ سے ایک اور غلطی کیا ہے صحابہ جنگ احد میں کرے، وہ کیا ہے؟ جنگ سے بھاگ گئے. اسی وجہ سے اس آیت کی تفسیر میں خاص طور پر جو احسن البیان وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، کئی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتی ہے. السیئۃ واخواتها الحسنۃ واخواتها، یہ گناہ آپ کریں گے تو یہی گناہ آپ کو دوسرے گناہ کی دعوت دیں گے. یہی اسی طرح ببعض ما کسبوا، اللہ نے فرمایا کہ بعد اس کے کہ جو انہوں نے کمائی تھی، مطلب صحابہ سے جو غلطی ہو کر تھی، اسی غلطی کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ سے بھی بھاگ گئے. کون سی غلطی کیے تھے؟ پہاڑ سے اترے تھے صحابہ، یہ غلطی تھی. اسی غلطی کو شیطان فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور غلطی کے، وہ کون سی؟ تولوا، جنگ سے بھاگ گئے صحابہ. جب شیطان نے آواز دی تو جنگ سے بھاگ گئے. اسی کی طرف کیا ہے یہاں اشارہ. اسی وجہ سے کیا ہے اہل علم نے فرمایا کہ ایک گناہ جو ہے نا انسان کو دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جیسا کہ یہاں ہوا تھا، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دے. انما استزلہم کا مطلب غلطی کرانا، غلطی ہو گئے یا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا. استزلہم الشیطان، بعض مفسرین نے فرمایا کہ شیطان نے صحابہ کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا، تو اس وجہ سے صحابہ کیا ہے؟ جنگ سے بھاگ گئے تھے. کئی صحابہ کیا ہے؟ جنگ سے بھاگ گئے تھے. استزلہم الشیطان کا معنی ایک غلطی کرنا، ایک وسوسہ ڈالنا. شیطان نے کیا؟ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا. ببعض ما کسبوا، کیوں؟ بعد اس کے کہ انہوں نے جو گناہ کی تھی، یعنی کہ ہم گناہ کریں گے تو شیطان ہمارے ساتھ ہوگا، ہم کو ایک اور گناہ کی دعوت دے گی. تو صحابہ نے پہلی جو غلطی کی تھی، صحابہ نے پہاڑ سے اتر گئے تھے، اسی گناہ کا، اسی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے ایک اور غلطی کی دعوت دی. وہ کون سا ہے؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان، جس دن کیا جنگ سے کیا ہے کئی صحابہ بھاگ گئے، لیکن پھر کیا ریٹرن آ گئے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں، تو کئی صحابہ کیا ہے ریٹرن آ گئے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، دیکھیں یہاں صحابہ کی غلطی کا ذکر ہے. فوری بعد اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہے اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا. عفا کا مطلب معاف کرنا. اللہ عنہم، ان کی غلطیوں کو، صحابہ کی غلطیوں کو. صحابہ سے جو غلطی ہو کر تھی کہ پہاڑ سے اترنا اور کیا جنگ سے بھاگنا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا فوری. اللہ نے اسی وجہ سے کوئی کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ یہ کہے کہ صحابہ سے غلطی ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اس کے واقعہ دیکھیے، صحیح مسلم میں واقعہ، ایک مصری جو مصر کا رہنے والا تھا، جو خوارج تھا، مطلب صحیح عقیدے والا نہیں تھا، وہ سیدھا آتا ہے، آ کر صحابہ سب بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے صحابہ کو تم میں سے کون بڑا ہے یہاں پر، تم میں سے کون بڑا، اس کا پوچھنے کا انداز تھا. تو تمام لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اشارہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے بڑے رہتے. تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ مصری تھا، وہ اصل صحابہ کو تان کرنا چاہتا تھا. تو اس مصری نے، وہ مصری شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ صحابی مجھے بتاؤ رضی اللہ عنہ، یہ عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بھاگے تھے یا نہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد سے بھاگے تھے یا نہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں، جنگ احد سے کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ بھاگے تھے. اسی طرح ان الذین تولوا منکم، کئی لوگ کیا ہے جنگ میں بھاگ گئے تھے مسلمانوں نے، کئی لوگ، ہمارے نبی کے ساتھ صرف کتنا تھے؟ 13-14 تھے، کئی لوگ کیا ہے کئی صحابہ بھاگ گئے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں عثمان رضی اللہ عنہ جنگ سے بھاگ گئے تھے. تو وہ جب وہ سنا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھاگ گئے تھے. تو مصری بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، ہاں کوئی بات نہیں، کیونکہ یہی لوگ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی تھی، یہی لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو مل کر مارے تھے، یہی لوگ کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف گئے تھے. یہ کوفہ، یہ مصر، یہی لوگ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف گئے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اسے جواب دیتے ہیں، اسے ایک جملہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ، بس کہ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دی، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دی، پھر کیوں لوگوں میں یہ بات چھیڑتے ہو؟ ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ جنگ احد سے بھاگے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفى اللہ عنہ، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا. بس اسی وجہ سے کیا ہے اہل علم نے کہا کہ جب غلطی معاف ہو چکی ہے تو ہم کو بولنے کے لیے نہیں،
اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کرے. اللہ کی جانب سے ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو بھی بھاگے تھے مسلمانوں میں سے اللہ نے تمام کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، مطلب مغفرت کرنا، آپ کے گناہوں کو معاف کرنا. غفور کا مطلب ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حلیم کا مطلب ہم گناہ جو کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے، تھوڑا مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں. حلیم کا مطلب بردبار، مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑا مہلت دیتا ہے کہ تاکہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں. غفور اور حلیم میں کیا ہے؟ یہی فرق ہے. یہ آیت نمبر 155 میں 155 کا ترجمہ ہو گیا ہے. پھر آیت نمبر 156، آیت نمبر 150 پر 6. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں جو ہمارے نبی کے ساتھ کئی مشرکین بھی آ کرتے، منافقین بھی کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ آ کرتے جنگ لڑنے کے لیے. منافق کیوں آتے ہیں ہمارے نبی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے؟ ان کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ جب ہم جنگ جیت جائیں گے تو مال مل جائے گا، جب مسلمان جنگ جیت جائے گا تو ان کو مال ملے گا. تو اس نیت سے کیا ہے کئی منافق کیا ہے جنگ احد میں ہمارے نبی کے ساتھ مسلمان بن کر کیا آ کرتے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصل منافق تھے لیکن ان کے دلوں میں شرک تھا، وہ مشرک تھے، منافق بھی تھے مشرک بھی تھے. یہی لوگ کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان بتا کر ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہے مل کر جنگ لڑنے کے لیے آ کر تھے. اس آیت میں وہی ذکر ہے یہ منافقین کہ کئی منافق کیا ہے جنگ احد میں مر گئے، کئی منافق کیا جنگ احد میں مر گئے. جو منافق تھے کئی اور منافق جنگ احد میں مر گئے. تو یہ جو منافقین جو تھے اور جو دوسرے جو منافقین تھے جو نہیں آ کرتے ہمارے نبی کے ساتھ جنگ احد میں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ منافق کیا ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنگ احد میں جا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں اگر تم ہمارے گھر میں ہوتے تو تم کو موت نہیں آتی، اگر تم گھر میں ہوتے جنگ کو نہیں جاتے تو تم کو موت نہیں آتی. کیونکہ کئی منافق کی کیا ہے موت ہو گئی تھی. اس وجہ سے جو منافقین جو مکہ مدینے میں تھے وہ لوگ کہتے تھے اگر تم جنگ نہیں کرتے تھے تمہاری موت نہیں ہوتی تھی، تم شہادت نہیں پاتے تھے. افسوس سے کہتے تھے تم کیوں جنگ کے لیے نکلے، جنگ کے لیے نکلنے کی وجہ سے کیا ہے تمہاری موت آئی. پھر منافقین کہتے ہیں، یہی منافقین کہتے ہیں کہ اگر تم سفر کے لیے نکلتے تو تمہاری موت آتی ہے، لیکن یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر تم سفر کے لیے نہیں نکلتے تو تم کو موت نہیں آتی. یعنی کہ منافق کیا بولتے تھے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اس کی کہ ایک شخص منافق کیسا بولتا ہے. دیکھیں ہم بھی کیا اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں لفظ. ایک منافق کہتا ہے کہ آپ کیوں سفر کے لیے نکلے. ایک شخص کیا ہے سفر کے جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ تمام کو بچائے. سفر میں جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، حادثے میں اس کی موت ہو جاتی ہے. تو جو لوگ منافق ہیں وہ کہتا ہے اگر تم سفر کے لیے نہیں نکلتے تو تمہاری موت نہیں آتی تھی. اللہ کی تقدیر کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر ہاتھ اٹھانا. ان کی موت وہاں لکھی تھی، وہ گئے تھے. لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ. اسی طرح منافقون نے بھی یہاں یہی فرمایا کہ اگر تم جنگ کے لیے نہیں جاتے تو تمہاری موت نہیں آتی تھی، اگر تم سفر کے لیے نہیں نکلتے تو تمہاری موت نہیں آتی تھی. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم منافقین جس طرح بولتے تھے، مشرکین جس طرح بولتے تھے تم اس طرح مت بولو. اسی طرح کہ اس آیت دیکھیے، آیت کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہاں آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو آپ کان کھول کر سنو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی برائی سے تم کو روکتا ہے. یہاں اللہ نے صحابہ سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ. کیسے نہ ہو جاؤ؟ کالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. یہ جو مشرکین ہیں نا، یہی لوگ، یہ جو منافقین، اسی کے بارے میں اللہ نے یہاں ذکر کیا. یہ جو منافقین، جو کئی منافق جنگ احد میں مسلمانوں سے مل کر کیا شہید ہو گئے، مر گئے. کئی منافق شہید نہیں بولیں گے، مر گئے بولیں گے، کیونکہ منافق ہیں وہ لوگ. تو یہ جو منافق ہیں جن کو اللہ نے کہا یہاں مشرکین کہا، حقیقت میں وہ کیا ہے مشرکین تھے. منافق کا مطلب کیا ہے کہ دل میں کفر کو چھپاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم کیا ہے کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. کافر کیا بولتے تھے؟ وقالوا لاخوانہم، ایک کافر اپنے بھائی کو کہتا تھا، وہ اپنے بھائیوں کو کہتا تھا اذا ضربوا فی الارض، جب تم سفر کرتے، او کانوا، او یا ضربوا فی الارض کا مطلب زمین پر مارنا، مطلب سفر کرنا. عربی زبان میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ضرب فی الارض کا معنی ہے کہ سفر کرنا. تو منافقین، مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اذا ضربوا فی الارض، جب تم سفر کرتے، او کانوا، یا کانوا غزن کا مطلب جنگ میں نکلنا. جب تم نے سفر کی، اذا ضربوا فی الارض، جب تم نے سفر کی، او یا، او کا مطلب یا
کانوا غزا، تم جنگ میں تھے یا سفر میں تھے یا جنگ میں تھے، تو تم وہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اگر سفر میں یا جنگ میں ہو تو ما ماتوا لو کانوا عندنا، لو کانوا عندنا چھوڑ دیجیے، آپ ترجمہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا لو کانوا عندنا چھوڑ دیجیے، اس کے بعد دیکھیے کہ ما ماتوا، تم نہیں مرتے، وما قتلوا، تم شہید بھی نہیں ہوتے. یعنی کہ اذا ضربوا فی الارض، جب قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اذا ضربوا فی الارض، منافقین مشرکین یہ کہتے تھے اذا ضربوا فی الارض، جب تم سفر کرتے، او کانوا، یا غزن، یا تم جہاد میں رہتے، جنگ میں رہتے، تو ما ماتوا، تم مر جاتے، جہاد میں رہتے تو مر جاتے. یہاں تک ہو گیا ترجمہ. یہاں تک کیا ہے؟ منافق کہتے ہیں کہ تم سفر میں یا جنگ میں ہوتے تو تمہاری موت آتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، منافق کہتے اگر تم ہمارے پاس ہوتے، ہمارے گھر میں ہوتے، ما ماتوا، تم نہیں مرتے، وما قتلوا، تم مرتے، شہید بھی نہیں ہوتے، تم شہید بھی نہیں ہوتے. یعنی کہ منافق کہتے ہیں کہ تم سفر میں جانے کی وجہ سے تمہاری موت ہوئی، تم جنگ میں جانے کی وجہ سے تمہاری موت ہوئی، لیکن منافقوں کا یہ کہنا ہے کہ لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے، ہمارے گھروں میں ہوتے، مدینے میں ہوتے، ما ماتوا، ما کا مطلب نہیں، تم نہیں مرتے، وما قتلوا، تم کیا ہے؟ شہید بھی نہیں ہوتے. ترجمہ پھر دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے صحابہ سے کہا کہ لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کیسے؟ کن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. یا کفر سے مراد منافقین، وہ منافقین جو ہمارے نبی کے ساتھ جنگ احد میں آ کر تھے. یہ جو منافق جو اصل میں مشرک تھے، بس ہمارے نبی کے ساتھ آ کر تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جیت جائیں گے تو ان کو مال ملے گا، اس وجہ سے ہمارے نبی کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے آئے. تو جنگ کرنے کے لیے آئے تو کئی منافق جو ہے نا مر گئے. جنگ احد میں کئی منافق کیا ہے؟ مر گئے. جب کئی منافق مر گئے تو آپس میں ایک دوسرے منافق یہ کہتے تھے، وقالوا لاخوانہم، یہ منافق کیا ہے؟ اپنا جو منافق جو بھائی ہے اسے کہتا تھا اذا ضربوا فی الارض، جب تم سفر کرو گے، او کانوا غزا، یا تم جہاد کرو گے تو تمہاری موت آ گئی، تمہیں سفر کرنے کی وجہ سے تمہاری موت آئی، سفر میں حادثہ ہے اس وجہ سے تمہاری موت آئی، یا تم جہاد، غزن کا مطلب جہاد کرنا، جنگ میں جانا، جنگ میں جانے کی وجہ سے تمہاری موت آئی. منافق، پھر منافقوں نے کہا کہ لو کانوا، اگر تم عندنا، ہمارے پاس ہوتے، ہمارے گھر میں ہوتے، سفر نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہوتے، ما ماتوا، تم نہیں مرتے، وما قتلوا، نہ ہی تم شہید ہوتے. یعنی کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی جنگ احد کے لیے نکلے تھے تو ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم ہمارے گھروں میں ہوتے تو تم شہید نہیں ہوتے، تم نہیں مرتے. اللہ کی تقدیر پر وہ کیا ہے؟ اعتراض کرتے. جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر میں بھی گزر چکی ہے، تو منافقوں نے کہا کہ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجع. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری موت جنگ میں ہی تو اللہ تعالیٰ تم کو گھر سے نکال کر جنگ میں لے کر جائے گا. یہ منافق کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم، منافق یہ کہتے ہیں اگر گھر میں ہوتے تو ہماری موت نہیں آتی تھی، اگر ہم گھر میں ہوتے تو ہماری موت نہیں آتی تھی، ہم جہاد میں جانے کی وجہ سے ہماری موت آ گئی، سفر میں جانے کی وجہ سے ہماری موت آ گئی. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان کو کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے. تب منافقوں نے جب ایسا کہا کہ ہم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے کیا ہے کئی منافق کیا ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے، مر گئے، تو یہ جو کلمہ جو منافقوں نے کہا کہ اگر ہم گھر میں ہوتے تو کیا ہماری موت نہیں آتی تھی، جنگ میں جانے کی وجہ سے ہماری موت آئی، تو اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں پچھتاوا ڈال دیا. صرف اس لفظ کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں ہوتے تو کیا ہماری موت نہیں آتی تھی، جبکہ تقدیر میں جب موت لکھی ہے تو موت آئے گی. تو منافقوں نے کہا کہ گھر میں ہوتے تو ہمیں موت نہیں آئے گی. تو اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ لیجعل اللہ، اللہ نے ڈال دیا حسرہ، لیجعل اللہ ذالک، ذالک کا مطلب یہ جو بات جو منافق کہتے تھے اگر ہم گھر میں ہوتے تو ہماری موت نہیں آتی تھی، لیجعل اللہ، اللہ نے بنا دیا ذالک اس بات کی وجہ سے، یہ جو منافق کہتے تھے گھر میں ہوتے تو ہماری موت نہیں آتی تھی، کیا بنا دیا؟ حسرتاً، پچھتاوا، افسوس، فی قلوب، ان کے دلوں میں. انہوں نے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں سکون کو چھین لیا. اللہ نے ان کے دلوں سے اللہ نے سکون کو چھین لیا. اسی وجہ سے جو بھی مسلمان اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اللہ تو اسے سکون نہیں دیتا ہے، اسے اطمینان سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے، اسے اطمینان سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے، آج کوئی سفر کرتا ہے، کار میں جاتا ہے کوئی، اس کی موت ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تم سفر کے لیے نہیں نکلتے تو تمہاری موت نہیں آتی، کیونکہ سفر میں جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر تم گھر ہی میں رہتے تو تمہاری موت نہیں آتی. تو اس طرح بولنا یہ کافروں کی قول ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان اس طرح بولتا ہے اگر تم گھر ہی میں رہتے تو تمہاری موت نہیں آتی تھی، تو
اگر کوئی مسلمان اس طرح بولتا ہے گویا کہ وہ کافر کی بات کی طرح. کیوں؟ کیونکہ کافروں نے اسی طرح کہتے تھے اذا ضربوا فی الارض وکانوا، کافر اس طرح بولتے تھے، کافر اس طرح بولتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اللہ نے تقدیر میں موت وہاں لکھی تھی، وہ چلا گیا، بس موت ہو گئی، بس آپ کو صبر کرنا چاہیے. اس طرح بولنا کہ آپ سفر کو نہیں جاتے تھے تمہاری موت نہیں ہوتی تھی، یہ تھی یہ کہ سب کیا جائز. اسی طرح کیا ہے مشرکین یہی بولتے تھے کہ جب تم سفر کے لیے نکلتے تھے تمہاری موت آتی، اگر تم گھر میں بیٹھتے تھے تمہاری موت نہیں آتی. منافق یہ کہتے ہیں کہ جب تم جنگ کے لیے نکلیں گے تو تمہاری موت آ جائے گی، جب تم گھر میں رہیں گے تو تمہاری موت نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا کہ جب کہیں بھی ہو تمہاری موت کہیں آئے گی، موت کیا ہے وقت پر آئے گی. انہوں نے اللہ کی تقدیر پر کیا ہے اعتراض کیا، کیونکہ موت کیا ہے لکھ چکے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کب آنے والی. اگر کوئی اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ اس کے دلوں سے سکون کو چھین لیتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیجعل اللہ، اللہ نے بنا دیا ذالک، اس بات کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کی وجہ سے اللہ نے حسرہ، پچھتاوا بنا دیا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی کیا ہے زندہ کرنے والا ہے، وہی کیا ہے موت دینے والا ہے. آپ گھر میں ہو یا جنگ میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے، اللہ ہی کیا ہے موت دینے والا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جان دیکھتا ہے جو تم کیا ہے عمل کرتے ہو. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 157 میں، آسان آیت ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم جنگ میں اللہ کے راستے میں، قتلتم اگر تم لڑتے، کس میں؟ فی سبیل اللہ، جہاد میں، جنگ میں. فی سبیل اللہ کا مطلب جہاد میں. اگر تم جنگ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاتے. ایسے ایک قتلتم کا مطلب جنگ میں شہید ہونا، متم کا مطلب بستر پر مرنا، دونوں میں فرق ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، وَلَئِن کا مطلب اگر، قتلتم تم مر جاتے، تم شہید ہوتے، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. او متم، یا تم بستر پر مرتے، لمغفرہ، اللہ معاف کرے گا، من اللہ، اللہ کی جانب سے مغفرت ہے. اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر تم شہید ہوں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، یعنی کسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو شہید جو جنگ میں جو لڑتا ہے اس کے جو قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لیے اگر کوئی جنگ لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کیا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لمغفرۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ان کے گناہوں کو. ورحمہ، اور اللہ کی جانب سے کیا ہے رحمت ہے ایسے لوگوں کو جو کیا ہے جنگ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور خیرٌ، یہ جو جنگ لڑنا اللہ کے راستے میں یہ بہتر ہے، مما یجمعون، جس کو تم جمع کرتے ہو، یعنی کہ مال، جس مال کو تم جمع کرتے ہو اس مال سے بہتر یہ کہ تم اللہ کے راستے میں کیا ہے جنگ لڑو. مال جمع کریں گے، جمع کب تک جمع کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں کیا ہے اپنی جان دے دو گے، یہ بہتر ہے کس سے؟ مما یجمعون، جس کو تم جمع کرتے ہو، یعنی کہ مال کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں کیا ہے اپنی جان قربان کر دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت 158 میں وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جائے، متم کا مطلب آدھی موت، جیسا کہ کیا ہے گھر میں مرنا ہے، گھر میں اس کا انتقال ہونا، اس طرح ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یا تم شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لَإِلَى اللَّهِ، جانا ہے اللہ ہی کی طرف تمام لوگوں کو. لَإِلَى اللَّهِ کی طرف کیا ہے؟ تحشرون، جمع ہونا ہے. لَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف، تحشرون، جمع ہونا ہے. مطلب آپ بستر پر مرو یا کہیں بھی ہو، آپ کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، آپ کو کیا ہے اللہ ہی کی طرف جانا ہے.